پوچھا ہے میں نے آپ سے کیا، میں نے کہا آپ سدھو جٹ کے عقیدہ کے مطابق اصلی اور حقیقی احمد کون ہے، مجازی اور ذلی احمد کون ہے؟ یہ میں نے اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیا، دوبارہ آپ کا موقع آپ جواب دے دیں۔ اس جواب کا تعلق میرے دین اسلام کے ساتھ براہ راست نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مفسر کی تفسیر ہے، اور آپ چاہیں تو اس مفسر کی تفسیر سے اگری کر لیں اور چاہے اس سے ڈس ایگری کر لیں، وہ ایمانیات میں داخل نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارکان ایمان جو مسلمانوں کے لیے مقرر کر رکھے ہیں ان میں یہ شامل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ارکان اسلام مقرر کر رکھے ہیں ان میں بھی یہ شامل ہے کہ اس تفسیر کے مطابق میں کیا سمجھوں۔ اس لیے یہ تفسیری اختلاف ہے، اور مفسرین کے اپنی اپنی رائے ہیں، اس سے اختلاف کرنا یا اس سے اگری ہونا یہ مومنین کی مرضی ہے۔ تو اس لیے میری ذاتی کیا رائے ہے، میری ذاتی جو رائے ہے اس کا بھی آپ کے دکھ درد اور مشکلات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو اس لیے میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا آپ کا ٹائم ہو گیا جو موضوع نہیں آج کا ہمارا۔ لے جی، میں نے اپنا ٹائم سٹارٹ کر دیا، اب یہ لاسٹ ٹرن ہے میری، کیونکہ میں نے کہا 3 ٹرنز کافی ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے صرف بات کھل کے آواز آ جائے۔ میں نے کہا تھا نا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اتنا احتجاج آپ کی آواز میں کیوں ہے، میں نے کہا بھائی آپ بات کا جواب نہیں دیتے، آپ کے وہ لوگ جو میچور عمر کے لوگ ہیں، عقل و خرد رکھتے ہیں، جب ان سے بات کی جاتی ہے بات کچھ ہوتی ہے، کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں۔ آخری مرتبہ اپنے سوال کو پھر دہرا رہا ہوں، کسی تفسیر کا آپ سے سوال نہیں کیا، کسی مفسر کا سوال نہیں کیا، کسی خلیفہ کا سوال نہیں کیا، میں نے کہا سدھو جٹ کے عقیدہ کے مطابق اصل اور حقیقی احمد کون ہے، مجازی اور ذلی احمد کون، آپ کے عقیدہ کے مطابق۔ یہ لاسٹ ٹائم سوال پوچھا جی، ابھی آپ کا جو جواب جب شروع ہوگا لوگ سن کے خود اس کا فیصلہ کر لیں گے کہ کیا آپ نے سوال کا جواب دیا۔ جی جناب جی، اس سوال سے پہلے ایک سوال ہے، اس کا جواب دینا سدھو بھائی پہلے اپنے اس ٹائم میں نا، کیونکہ ہم نے چلنا ہے ترتیب سے، میں نے آپ پہلے میری بات سن لیں، آپ اس 1 منٹ میں جو بھی آپ نے کہنا ہے میرے سوال کے بارے میں وہ کہہ دیں۔ وہی کر رہا ہوں۔ آیت کریمہ یہ ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے ہیں ایک رسول کی جس نے، انہوں نے فرمایا میرے بعد آنا ہے، جس کا نام احمد۔ اب سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، اور کسی زندہ آدمی کا بعد نہیں ہوتا، بعد ہمیشہ ایک وفات یافتہ انسان کا ہوتا ہے، اور آپ نے ابھی تک یہی نہیں آپ مانتے، پوری امت مسلمہ خاص طور پہ آپ لوگ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہو چکا ہے۔ اس پیشگوئی کے مطابق آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد نہیں ہوا، وہ حیات ہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں تو پھر اگلا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا کہ کون احمد، تو چونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد نہیں مانتے، آپ اس کا لیے آپ ٹائم کو ہو یہ گیا، سوال اپنی بات کرنے آپ کو، مکمل کریں، آپ کا ٹائم لے جی، آپ بات مکمل کریں۔ اس لیے آپ یہ سوال کرنے کے حق بیدار میں نہیں ہے، پہلے آپ اس بات کو کلیئر کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد کہاں پر ہوا ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی، لیکن آپ جو ہم نے پہلی بات کی تھی اس کو ہم نے ریپ اپ کر دیا انشاءاللہ۔ میں اپنا ٹائم یہ شروع، کیونکہ ہم نے بات کرنی 1 منٹ کے اندر تاکہ لوگ بور نہ ہو۔ یہ میرا ٹائم جناب، یہ میرا ٹائم، میں اس کو شاید دوبارہ شروع کرتا ہوں تاکہ کوئی جو ہے نا اس میں ناانصافی والی بات نہ ہو۔ یہ جو میرا ٹائم شروع ہو گیا، ابھی دیکھیں ذرا سوال کیا تھا۔ میں نے کہا جی آپ کے عقیدہ کے مطابق حقیقی اصلی احمد کون ہے، مجازی اور بروزی احمد کون ہے۔ سننے والے فیصلہ کر لیں، اگر انہوں نے جواب دیا ہے نہیں دیا میں آپ لوگوں پہ فیصلہ چھوڑ دوں۔ اب انہوں نے چونکہ ایک دوسری بات اسی کے متعلق کی، اب میں اس دوسری بات پہ بات کروں گا، اور یہ بھی صرف 3 ٹرن میں بات ہوگی۔ انہوں نے کہا جی، اور میں اپنے 6 منٹ کے اندر بات مکمل کروں گا۔ انہوں نے اچھا، کہا 1 منٹ کا تکلامی میں کر رہا ہوں، میں صرف جسٹ ایک بات بتانے کے لیے، پھر آپ جائے گا جلدی سے، آپ 1.5 منٹ لے لیں۔ عرض یہ ہے کہ میں اس وقت اپنے کام پر بھی ہوں، ہو سکتا ہے درمیان میں کسی وقت میں مصروف ہو جاؤں، اگر میں مصروف ہو گیا تو 10 منٹ یا 15 منٹ کا گیپ آئے گا، پھر میں حاضر ہو جاؤں گا، میں رہوں گا اسی بلاٹ کے اوپر، لیکن وہ بات میں آپ سے بات کروں گا۔ یہ میں صرف وضاحت کے لیے میں بتا رہا ہوں، تو تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔ چلو ٹھیک ہے، جاری رکھیں جی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں اپنا منٹ سٹارٹ کر کے اپنی بات انشاءاللہ رکھ دیتا ہوں، اور کوئی آپ پہ زبردستی نہیں ہے، جب بھی آپ بیزی ہو جائیں آپ جا سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے اپنا ٹائم شروع کر دیا۔ اچھا آپ دیکھیں ذرا، آپ نے ایک بات کی ہے، آپ نے کہا کہ جو چیز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یعنی احمد حقیقی اور اصلی کون ہے، آپ نے کہا کہ اس کا تعلق آپ کے ایمان سے نہیں ہے، ارکان ایمان سے نہیں ہے، آپ کے عقیدے سے نہیں ہے۔ دیکھیں ذرا بات کو سمجھیے گا، کیونکہ ہمیں بات کو سمجھانا ہے، کوئی مقابلہ تو یہاں پہ ہو نہیں رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم میں نص قطعی ہے کہ اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دی، اور ظاہر ہے کہ جو احمد ہے وہی رسول ہے جس کی بشارت دی گئی ہے۔ اب اس بات کا تعین کرنا کہ میں نے کس کو احمد رسول ماننا ہے جس کی اللہ کے نبی عیسیٰ نے بشارت دی ہے، آپ کہتے ہیں ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے، یعنی گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ تو سب سے بنیادی، اللہ کی توحید کے بعد سب سے بنیادی ایمان ہی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس ایک رسول احمد کی بشارت دی ہے اس کا تعین کرنا کہ وہ کون ہے۔ میری بات مکمل ہوئی، میں 10 سیکنڈ ایکسٹرا لیے، آپ بھی لے لیں، آپ بات۔ جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو بعد ہوا ہی نہیں، تو ان کے بعد انہوں نے جو پیشگوئی فرمائی، تو اس پیشگوئی کا اطلاق تب ہوگا، اس پیشگوئی کی حقیقت تب کھلے گی جب آپ یہ تسلیم کر لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہو چکا ہے۔
اب وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، وہ وفات پا چکے ہیں۔ کسی انسان کا بعد اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ جب بھی دنیا میں یہ بولا جائے کہ میرے بعد فلاں کام ہوگا تو اس سے مراد سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی کرینہ موجود نہ ہو، اگر ایسا نہ ہو، فرض کریں آپ کراچی جا رہے ہیں اور آپ کے سیاق و سباق میں یہ بات داخل ہے کہ میں کراچی جا رہا ہوں لاہور سے، اور آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرے بعد گھر کا خیال رکھنا، تو یہ میرے بعد جو ہے اس میں کرینہ ہے موجود آپ کی عارضی جدائی کا، آپ کے سفر کا، آپ کے عارضی طور پر غیر حاضر ہونے کا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، مراد یہ ہے کہ میری غیر موجودگی میں، تو یہ عارضی بات ہو جہاں پر کسی عارضی غیر حاضری کا کرینہ پایا جائے۔ جہاں پر کسی عارضی غیر حاضری کا کرینہ نہ پایا جائے اور وہاں پر بولا جائے کہ میرے بعد فلاں کام ایسے ہوگا، تو وہاں پر سوائے موت کے اور کوئی بینی مراد نہیں ہوتے۔ اب آپ کے سامنے جو مسئلہ درپیش سیدھو ہے بھائی وہ میں آپ کو یہ صرف ہے، ٹوک نہیں رہا لیکن 1.5 منٹ ہو گیا بھائی۔ اچھا وہ میری بات کمپلیٹ ہونے لگی تھی، بعد میں ایسی ہو جاتی بات کہ نہیں ہو سکتی ہے، تو اب یہ ہے کہ آپ نے بات ثابت کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد ہو چکا ہے، اور وہ جب ثابت ہو جائے گا پھر ہم احمد رسول اللہ کی پیشگوئی کریں۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ، میں ذرا اس کو ریسٹارٹ کر دوں اور انشاءاللہ 1.5 منٹ ہی میں بھی لوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ میری دوسری ٹرن ہے، یہ جو دوسری بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتوں کو لے کے چل رہے ہیں، اگر کوئی جواب آ رہا ہے تو وہ بھی لوگ سن رہے ہیں، نہیں آ رہا تو وہ بھی سن رہے ہیں۔ تیسری بات جو ہم نے ابھی یہ دوسری بات کو کمپلیٹ کرنے کے بعد سیدھو بھائی تیسری بات انشاءاللہ ہم بعد والی ڈسکس کریں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، کوئی ایسی بات نہیں انشاءاللہ جو آج ہم ڈسکس کیے بغیر چھوڑ دیں گے، آپ بالکل مطمئن رہیے گا۔ ابھی میں اپنا ٹائم سٹارٹ کرتا ہوں 1.5 منٹ اور اپنی بات رکھتا ہوں۔ ابھی سیکنڈ پوائنٹ کے طور پہ ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک نقطہ یہ اٹھایا تھا، کیونکہ میں نے سوال آپ سے پوچھا کہ بھئی اصل اور حقیقی احمد کون ہے، آپ نے اس کا تین منٹ آپ کو 3 ٹرنز دی گئی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا اب دیکھیں ذرا سوال اہم کیوں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دی ہے اور بتایا ہے کہ وہ نبی احمد ہیں، وہ رسول احمد ہیں۔ اب ہمیں اگر اس چیز کا تعین نہیں کرنا تو پھر اس سے اہم بات کون سی ہو سکتی ہے کہ بھئی احمد کون ہے جن کو ہم نے اس کا مصداق قرار دینا ہے؟ تو میں نے آپ سے کہا، آپ نے کہا جی کہ مفسرین کی رائے ہو سکتی ہے فلاں سے، خدا کی قسم ایک مفسر بھی نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورہ صف میں جس احمد رسول کا ذکر کیا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ایک بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ سب سے بڑا جزو ایمان ہے توحید کے بعد، کہ اس بات پہ ایمان رکھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے جس احمد رسول کی بشارت دی ہے وہ صرف ہمارے آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی اس احمد رسول کا مصداق نہیں ہے۔ یہی بات تفاسیر میں ہے، یہی بات امت کے اجماع سے ثابت ہے، اسی کے خلاف آپ کے لوگ گئے ہیں۔ میرا ٹائم مکمل ہوا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ بعد ہی کی بات اس کے بعد شروع ہوگی، ابھی آپ کی سیکنڈ ٹرن ہے، کائنڈلی میں آپ کو روکتا نہیں تھا کہ اپنی بات آپ مکمل کر لیں، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بات کو ٹائم کے اندر کمپلیٹ کیا کریں، تھوڑی بہت اوپر نیچے خیال، لیکن زیادہ لمبا اس کو نہ کھینچا کریں پلیز۔ جی آپ بات جی میں اس وقت 10 منٹ کے لیے مصروف ہوں، آپ وہ بات پر آئیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعد آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ہو چکا ہے، اور جب تک آپ وہ ثابت نہیں کریں گے اگلی بات طرف نہیں جا سکتی، کیونکہ آیت کریمہ میں پہلے بات ہوگا اس کے بعد احمد رسول اللہ ہے، تو پہلے تو آپ نے بات کا فیصلہ کرنا ہے، جب وہ ہو جائے گا پھر اگلی بات کریں گے، تو اگلی بات پہلے کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ لیں جی بہت شکریہ، چلیں آپ کو ہم نے موقع دیا لیکن آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے تھے، اور یہ دوسری بات ہم نے اس نقطے پہ کی ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ جو پہلی بات تھی وہ کیا تھی کہ اس چیز کا تعین کیا جائے کہ کون ہے احمد، وہ کیوں تعین ضروری ہے؟ کیونکہ اس پہ ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں چونکہ نص موجود ہے کہ انہوں نے اپنے بعد ایک احمد رسول کی خبر دی ہے۔ اب اگر ہم کہیں ہمیں پتہ نہیں احمد رسول کون ہے تو اس سے بڑی بھی کوئی بدبختی والی بات ہوگی، تو اس لیے وہ بات اہم تھی، لیکن لوگوں کے سامنے دونوں کی بات آ گئی۔ اب آ جاتے ہیں آپ کی بات۔ آپ نے کہا جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ احمد رسول نے میرے بعد آنا ہے۔ اب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے نا ایک رٹی ہوئی سپیچ نہیں کرنی، کیونکہ میں آپ سے کوئی پرچیاں کھول کے کوئی سپیچ نہیں کر رہا، اپنے دل کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، لیکن ساتھ آپ کی باتیں سنتا ہوں اور ان کو لکھتا ہوں تاکہ پراپر ایک ڈسکشن ہو۔ اب ذرا سنیے گا میری بات کو، یہ میرا ٹائم جناب سٹارٹ ہو گیا۔ آپ نے کہا جی کہ یہ بادی، نمبر 1 بادی کا مطلب کس لغت کے اندر موت ہے، سوال نمبر 1۔ دوسری بات، اب میں آپ کو قرآن میں سورہ آیت آپ مانگیں میں آپ کو آیت پیش کر دوں گا، سورہ آراف کے اندر آیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑے کو معبود بنا لی، اور قرآن سے یہ ثابت ہے بات کہ موسیٰ فوت نہیں ہو گئے تھے بلکہ طور پہاڑ پہ گئے تھے۔ جب وہ طور پہاڑ پہ گئے اپنے رب سے ملاقات کے لیے، پیچھے سے قوم نے یہ کام کیا، قرآن نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں کہ ان کے بعد قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نمبر 1 کسی لغت کے اندر بادی کا مطلب موت نہیں ہے، قرآن کی روح سے بادی کا مطلب موت نہیں ہے، اس پہ آپ کو قرآن سے میں نے مثال دے دی۔ اچھا اب جو کہ میرا وقت مکمل ہو گیا، اب آپ بات کریں، میں نے اپنے منٹ میں اپنی بات کو مکمل، میں نے آپ سے کہا کہ بعدی، آپ نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ میرے بعد احمد رسول نے آنا ہے۔ اس میں نے ابھی 3 نکات آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور آپ نے
ان نکات کو ایڈریس کیا نہیں کیا لوگ اس کا فیصلہ کریں گے۔ پہلا نقطہ ہے کہ دنیا کی کسی لغت میں مجھے بعد کا مطلب دکھا دے کہ موت ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے آپ کو قرآن کی سورہ آراف کی آیات میں نے لوگوں کو پڑھ کے بتا دی ہیں، آیت نمبر 148 سے لے کے 150 تک آپ نکال کے پڑھ لیں۔ اللہ